انتہائی قابل صد احترام ڈیو ایلیمنٹری میڈم سیما سید تقی عباس شاہ صاحب، محترم الطاف صاحب، میڈم مسرت، تیمور صاحب، بشیر صاحب، عابد صاحب، محترم استاد صاحب، علی صاحب، ڈپٹی سیکرٹری سارے موجود ہیں، اسسٹنٹ آفیسرز، ہمارے ہیڈس موجود ہیں، محترم ضیاء صاحب، امیر صاحب، قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد، اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہوا، اور اس وقت ابھی تک کچھ لوگ یقین نہیں کر رہے کہ ہم پروموٹ ہو چکے ہیں، تو آپ پروموٹ کر لیں، آپ کی ٹیکنگ بھی ہو چکی ہے، اور جو یہ سسٹم کیا تو انشاءاللہ ایکٹیوائز بھی ہو جائے گا۔ شاہ صاحب نے، میڈم نے، الطاف صاحب نے پوری ڈیٹیل آپ کو بتا دی ہے، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیسیکلی اللہ کا فضل تھا، اور جناب سیکرٹری صاحب کا میں خصوصی شکر گزار ہوں آپ سب کی طرف سے، اپنے پوری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، انہوں نے ایک بڑا دلیرانہ اسٹیپ لیا، اور جو ایک آپ کا قرض تھا ہمارے ذہن جو ہم نے ادا کرنا تھا، الحمدللہ کہ ان کی توسط سے وہ قرض ادا ہو گیا، اور اب مجھے پوری امید ہے کہ آپ اچھے ویژن کے ساتھ، اسپرٹ کے ساتھ، جذبے کے ساتھ آپ کام کریں گے انشاءاللہ۔ آپ کے اندر جو ڈپارٹمنٹ کی اونرشپ ہے وہ انشاءاللہ مزید بڑھے گی، اور مزید آگے آپ کے لیے ترقیاں بھی آسان ہو جائیں گی۔ تو شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، بالکل یہ اللہ ہی کا فضل ہے۔ اکثر میں یہ پرسوں کے ذالک کا فضل اللہ کی ہوتی ہے من یشاء، کہ جب میں آیا مئی میں تو اگلے 2-3 ہفتوں کے اندر ہم نے پہلے ہی کسی کر دی، اور جو ایڈیشنل سبجیکٹ جن کا تھا اور وہ پروموٹ نہیں ہو رہے تھے الحمدللہ وہ پروموٹ ہوئے۔ اس کے بعد ہم نے 2 مزید پی کی، آپ کی جو بھی ویکنٹ پوسٹیں تھی کلرک کوٹا کی، الحمدللہ وہ ساری کی ساری فل ہو گئی، اور ہم نے میرٹ پہ کلاس فوروں کو کلرک پروموٹ کیا۔ آپ کی جو بھی کلرک جن کی پروموشن ڈیو تھی، سینئر کلرک اور سینئر کلرک سے اسسٹنٹ، الحمدللہ وہ بھی سارا کوٹا مکمل ہو گیا۔ تقریباً 450 ٹیچر پروموٹ ہوئے، تو 33 کے قریب جو کلاس فور ہیں وہ بطور کلرک ان کی آرڈر ہوئی ہے، اور اس میں جو ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، ستار صاحب ہیں، قادر صاحب ہوں گے، تیمور صاحب ہیں، فیاض صاحب ہیں، فیضان ہے، مبشر ہے، ان سب لوگوں نے بہت محنت کی، 24 گھنٹے یہ لوگ اویلیبل رہے، تو ان کے تعاون سے ہی یہ کام ممکن ہوا۔ تو سب سے پہلے تو آپ سب بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور شکرانے کی نوافل ادا کریں۔ الحمدللہ آپ سب کی کوششوں سے اس وقت ڈسٹرکٹ اٹک جو ہے اس کی بڑی ریسپیکٹ ہے ایجوکیشن میں، ایسے ہی ہے نا؟ منسٹر صاحب جہاں بھی گفتگو کرتے ہیں آپ کے جو انیشیٹوز ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ کے اسکول بہت خوبصورت ہیں، آپ کا جو ای لرن کا انیشیٹو ہے جس میں آپ ایل لگا رہے ہیں، تھرو انٹرنیٹ اپنے کلاس روم کو ٹیکنالوجی کے ساتھ انٹیگریٹ کر رہے ہیں، بہت اچھا آپ کا انیشیٹو ہے۔ آپ کو 300 سے زائد اسکولوں کی سولرائزیشن کر رہے ہیں، بہت بڑا اچھا انیشیٹو ہے، کروڑ روپے کی بلس کی بچت ہو رہی ہے۔ گزشتہ سال آپ لوگوں کے توسط سے تقریباً 17 کروڑ کے کام ہم نے تھرو این جی اوز اور تھرو فلانتھراپسٹ کروائے، بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اور ایک جو آپ کا پروگرام ہے لرن اینڈ ارن، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر دل عزیز پروگرام بن چکا ہے، چاہے ہمارے سی ایم صاحبان ہیں، منسٹر صاحب ہیں، سیکرٹری صاحب ہیں، ہر فورم پہ اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ اور ابھی الطاف صاحب بتا رہے تھے کہ الحمدللہ آج کی ڈیٹ میں اس کی رجسٹریشن 5000 ہو چکی ہے، ہماری ٹارگیٹ جو ہے وہ 6000 ہے انشاءاللہ، تو امید ہے کہ 1-2 دن کے اندر یہ ہمارا ٹارگیٹ بھی پورا ہو جائے گا۔ پچھلے سال ہم نے یہ کورس جب چلایا تھا اس کا ڈیوریشن ہم نے 1 منتھ رکھا تھا، اس دفعہ ہم نے اس کا 2 منتھ رکھا ہے، 64 پیریڈ آورز کا یہ کورس ہے، اور تقریباً ہمارے سارے ہائی اسکولوں میں چل رہا ہے۔ جہاں پہ سسٹمز کی کمی تھی وہ سسٹم کی کمی بھی ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے پوری کر دی۔ تو اس دفعہ منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ میں انشاءاللہ خود ہم کو کلوزنگ سرمنی ہے، تو خاص طور پہ جو ہائی اسکول کی میرے ہیڈس بیٹھے ہیں سٹی کے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کے
جو ایوز بیٹھے ہیں آپ لوگ بھی اس کے ابھی سے کام شروع کر دیں. اور پچھلے سال ہم نے بہت اچھی کلوزنگ سیریمنی کی تھی، لیکن اس سال ہم چاہیں گے کہ ہم اس سے بھی بڑی سیریمنی کریں انشاءاللہ. تو اس پہ کام کریں. باقی جو آپ کے انیشیٹو ہیں اس کو اسی انداز سے لے کے چلیں. انرولمنٹ کے حوالے سے شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارا 4 نمبر پہ آ گئے ہیں. تو یہ بتائیں ہمارا ٹارگٹ کیا ہے انرولمنٹ کا؟ پنجاب میں ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ 8 ہونا چاہیے نا. تھوڑی سی ایفرٹ کی ضرورت ہے. دیکھیں پرائیویٹ اسکول نے سمر کیمپ لگائے، فائدہ اٹھایا، ہم میں سے کچھ نہیں لگایا. تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگ سمر کیمپ لگائیں. بے شک 15 دن کے لیے آپ لگا دیں. جو ایک FLN کا پروگرام ہے، فاؤنڈیشنل لٹریسی اینڈ نومیریسی، آپ چھوٹے بچوں کے لیے وہ پروگرام شروع کرتے ہیں. اس سے آپ کی انرولمنٹ بھی بڑھے گی. اور دوسرا جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو پھر آپ سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کیا کریں. یہ تو تھا میرا گفتگو کا ایک حصہ. کچھ گفتگو میں کروں گا محرم کے حوالے سے، کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. اس میں میں جو قرآن پاک کی اکثر آیت پڑھتا ہوں، اگرچہ یہ شہادت اس کے بعد ہوئی ہے لیکن اس کا بہت زیادہ تعلق ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی پیش کی. وہ آیات ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں سے ہر مسلمان اپنے اپنے طریقے سے عبادت کرتا ہے اور خراج عقیدت پیش کرتا ہے. اور اس میں شاید ہی کوئی مسلمان ہو کہ اس کا حصہ اس میں شامل نہ ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی چیز تھی جس پہ ہمیں سوچنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے فلسفہ شہادت امام حسین. کہ وہ کون سا مقصد تھا کہ جو آپ کو مدینہ سے کربلا لے گیا اور جس مقصد کی خاطر آپ نے اپنا پورا قربہ اللہ کی راہ میں پیش کیا. وہ یہ تھا کہ جب خلافت ملوکیت میں تبدیل ہو رہی تھی اور آپ نے یہ محسوس کیا کہ اب اس کو بزور بازو روکنا ضروری ہے، تو آپ نے اگر جو اس وقت کے جو قبائل صحابہ تھے ان سب نے آپ کو روکا، کیونکہ وہ آگے دیکھ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ، کیونکہ اس سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جو ہے وہ شہید ہو چکے تھے، رستے میں آپ کی کامل کی تھی. لیکن آپ یہ جو شہادت تھی یہ بھی آپ کی عزم کو نہ توڑ سکے، کیونکہ آپ نے ایک فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے اس جو رسم چل پڑی ہے اس کو توڑنا ہے، اس کا سدباب کرنا ہے. تو آپ نے اپنا پورا قربہ اللہ کے راہ میں پیش کیا اور آپ کی یہ قربانی ہے وہ ساری رہتی دنیا تک ایک مثال ہے. جب بھی باطل کو چیلنج کرنے کا نام دیا جاتا ہے تو سب سے بڑی مثال سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی پیش کی جاتی ہے. تو اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس فلسفے کو سمجھیں. عبادت ہم ضرور کریں، ذکر ہم ضرور کریں، بنیادی طور پہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریاست کو جن بنیادوں پر قائم کرنا چاہتے تھے اور آپ چاہتے تھے کہ ریاستی امور میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ خرافات اور یہ برائیاں نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اس مشن کے لیے کام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس وقت مسلمان والے کو بڑی عزت بخش رہا ہے. ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ملک کو عزت بخشی. ابھی جو ایران امریکہ وار ہوئی اس میں اللہ تعالیٰ نے ایران کو عزت بخشی. تو انشاءاللہ قیامت سے پہلے ہمیں پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ایک دفعہ پھر اسلامی خلافت قائم ہوگی. سارے مسلمان مل کے انشاءاللہ اس کی قیادت کریں گے اور جو مسلمانوں کے اسرائیل کی طرف سے مسلمانوں کے غضب مسلط ہے، جنگ مسلط ہے غزہ کے اندر، لبنان کے اندر، شام کے اندر، انشاءاللہ اس کا سدباب بھی ہوگا. اور اللہ سے ہم پوری امید کرتے ہیں کہ جو ظلم اسرائیل نے ہمارے بچوں پہ، ہماری خواتین پہ غزہ کے اندر اٹھایا اس کا واللہ عزیز الانتقام، اللہ تعالیٰ اس کا انتقام انشاءاللہ ضرور لیں گے. تو بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. جس طرح کیسے صاحب بتا رہے تھے، بالکل ہم نے اس کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا، میڈیا پہ بھی شیئر نہیں کیا، ایون کہ ہم نے اپنے پیج پہ بھی شیئر نہیں کیا. ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہی آپ کیا کریں.
تو ایک دفعہ پھر آپ کو مبارکباد اور آپ کا شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش. وہ کر رہا ہوں بیسیکلی تو جو سٹی ہیڈز ہیں ان کے ساتھ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ منسٹر صاحب جہاں بھی جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کے انیشیٹو کا ذکر کرتے ہیں, بلکہ اس کو ایک اٹک ماڈل کا نام بھی دیا گیا ہے. اس میں نے آپ کے انیشیٹو آپ کے سامنے گن دیے. بیوٹیفیکیشن, جو آپ کے شہر کے اسکول ہیں, شہر کے بالکل نواب کے اسکول ہیں, جو جی ٹی روڈ کے اسکول ہیں, کافی بات ہے جب منسٹر صاحب آئیں گے تو انہوں نے نجات اسکول وزٹ کرنے ہیں. سیکٹری صاحب بھی انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آئیں گے. پہلی بات, آپ کے اسکول بہت خوبصورت ہونے چاہیے. آپ کا جو کلیم ہے نا کہ ہمارے اسکول خوبصورت ہیں, تو پھر خوبصورت ہونے چاہیے, نمبر 1. نمبر 2, جو رین ہارویسٹنگ سسٹم ہے اس کو آپ چیک کر لیں. مثلا عارف صاحب اگر بیٹھے ہیں تو آپ کا مسجد کا جو پانی ہے, یا پائلٹ اسکول کی جو مسجد ہے اس کا جو پانی ہے, یا آپ کا جو ہائی اسکول نمبر 2 ہے اس کا پانی, یہ بھی آپ کے رین ہارویسٹنگ میں جانا چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں رین ہارویسٹنگ کو اور بھی بنانا چاہیے جو پہلے سے موجود ہے اس کے علاوہ, تو اس میں ہم آپ کی مکمل رہنمائی کریں گے. اس کا جو بیسک کنسیپٹ ہے کہ نیچے کنواں ہونا چاہیے, اس میں رنگز میں وہ پانی جائے, نیچے بجری ہو, تھوڑا اس میں سے فلٹر ہو کے نیچے پائپ میں زیر زمین پانی جائے. اور اس کے لیے اگر آپ کا کوئی ناکام بور ہے اس کو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں, بلکہ آپ اس کو پریفرنس دیں کہ جہاں پہ آپ نے بور کروایا تھا وہ کسی وجہ سے ناکام ہو گیا, تو اسی سمت آپ پانی کا رخ کریں, وہاں ایک چھوٹا سا کنواں بنا کے رنگ ڈال کے وہ سسٹم آپ ڈیولپ کریں. ایک بیوٹیفیکیشن ہو گئی, ایک آپ کا رین ہارویسٹنگ ہو گیا. تیسری چیز لرن اینڈ ارن ہے کہ اس کو بہت اچھے انداز سے لے کے چلیں, اور بچوں کی جو اچیومنٹس ہیں وہ بھی آپ شیئر کریں. اور اس وقت جب منسٹر صاحب اور سیکرٹری صاحب آئیں گے تو کچھ ہم اسٹالز بھی لگائیں گے کہ بچے اپنے اچیومنٹ ہے وہ بھی پیش کریں. چوتھی چیز آپ کا ای لرن ہے کہ جس میں ہم ایل لگا رہے ہیں. ویسے تو عام فارمولہ ہم نے یہ رکھا ہے کہ پرائمری اسکول کے لیے 2 ایلڈیز, ایلیمنٹری کے لیے 3, ہائی کے لیے 4 اور ہائر سیکنڈری کے لیے 5. لیکن آپ جو اسکول ہیں, بس عارف صاحب کا یہ والا اسکول ہے, یا پائلٹ اسکول ہے, یا پیپلز کالونی ہے, یا گرلز نمبر 2 ہے, یا ہائر سیکنڈری نمبر 2 ہے, یا یہ جو ریلوے کے ساتھ اسکول ہے پاکستان ہے, یہ وہ کوشش کریں کہ تمام کلاس رومز میں ایل لگائیں. کیا کرنا ہے, کوشش ہم نے کرنی ہے کہ ہم نے تمام کلاس روم میں ایل لگانی ہے. اس کے بعد سولرائزیشن ہے, وہ بھی کوشش کریں کہ آپ کریں. اس کے علاوہ ایک چیز میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے آپ سب سے, کہ اگلے منڈے سے ہم سیمینار سٹارٹ کر رہے ہیں کیریئر کاؤنسلنگ کو. ہم پہلی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم تمام تحصیلوں میں کریں, انشاءاللہ ہم تمام تحصیلوں میں کریں گے. اچھا, اس کے ہم نے جو ایریاز ہیں وہ ہم نے کچھ ہمارے ساتھی کو موجود ہیں, آپ کو بھی خوش آمدید. تو اس کے ہم نے ایریاز بھی آئیڈینٹیفائی کر لیں. بچہ میٹرک کرتا ہے اور میٹرک رزلٹ مجھے نہیں طرف رکھیں, پانی ساتھ پیتے رہیں, پانی آپ پیتے رہیں ساتھ ساتھ. تو اس میں یہ ہمارے ساتھی بھائی بھی موجود ہیں. انشاءاللہ اٹک پہلا ضلع ہے جو انیشیٹو لے رہا ہے کہ بچے نے میٹرک کی, اور میٹرک کرنے کے بعد اس نے کس فیلڈ میں آگے ہو جا سکتا ہے. تو ہم سی او ہیلتھ سے گزارش کریں گے کہ وہ ہیلتھ کے بتائیں ایریاز. ہم ایگریکلچر کے آفیسر سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ آئے, ایگریکلچر کی جو برانچز ہیں آگے جہاں پہ جا سکتا ہے وہ بتائیں. ہم کسی یونیورسٹی کے ڈی سی کو بلائیں گے کہ یونیورسٹی کے اندر کون کون سے پروگرام چل رہے ہیں. ہر ایریا ہم نے ڈیفائن کر دیا, پریزنٹیشن ہم تیار کر رہے ہیں, اور کوشش ہماری ہوگی کہ میکسیمم بچے آئیں اور اس سے استفادہ کریں. تو اس کے لیے آپ لوگ ذہنی طور پہ تیاری کریں. منڈے سے انشاءاللہ ہمارا یہ پروگرام سٹارٹ ہو جائے گا. ہم ایک گوگل لنک شیئر کریں گے, اس میں کوئی بھی بچہ ہے پرائیویٹ کا یا پبلک کا وہ اپنی رجسٹریشن کروائے گا, اور اس کے گھر کے قریب تحصیلوں میں جب لازمی کریں گے, اور فرض کریں کسی تحصیل میں رجسٹریشن زیادہ ہو گئی ہے اور کوئی دور دراز کا گاؤں ہے, کوئی شادی خان ہے, یا شینکا ہے, یا ٹراپ ہے, یا چھپ ہے, تو وہاں پہ بھی ہم پروگرام ارینج کر لیں گے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہر بچے کو پراپر گائیڈنس ملے. ایک انیشیٹو جس کا میں آپ سے ذکر ضروری سمجھتا ہوں, اور وہ آپ کا بہت ہی شاندار انیشیٹو ہے, وہ ہے ای سی کلاس روم. آپ کے جو ای سی روم ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں. شاہ صاحب ہیں, الطاف صاحب, یقین کریں ہم پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے ہیں اور ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ ہمارے جو ای سی روم ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں کہ ان کا آپ لوگ کمپیٹ نہیں کر سکتے. تو منسٹر صاحب کے
اس حوالے سے میں آپ سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ کیونکہ چھٹیاں ہیں، شاید کچھ چیزوں میں ٹسٹ وغیرہ آ گئی ہو، تو اس کو بھی آپ بہت اچھے انداز سے اپنی اسی روم کو بھی تیار کر لیں۔ باقی سکولوں کی صفائی جو روٹین بھی ہم کرتے ہیں وہ بھی آپ جاری رکھیں۔ بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہم اسٹارٹ کریں گے۔ یہ ٹھیک ہے، جو لوگ پہلے آنا چاہتے ہیں ان کو پہلے دے دیتے ہیں، جن کا پیپر وغیرہ ہے، تو باقی انشاءاللہ آپ ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔